السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اہلا بکم ایھا الطلاب. قد قرأنا الدرس الاول یوم الخمیس وان شاء اللہ اليوم سندرس الدرس الثانی. ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا الدرس الاول سلام و دعا کیسے کرتے ہیں، تحیت کا معنی، تعارف کا معنی، دعا سلام جان پہچان، حوار کا معنی گفتگو، اور بقیہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں. تو اب آگے چلیں کہ کسی کو اگر خوش آمدید کہنا ہو تو میں نے سبق ابھی شروع کیا تو آپ سے کہا اہلا بکم ایھا الطلاب، تو ہم اہلاً کہتے ہیں. اہلاً یعنی ویلکم. اہلاً اہلا بکا. اہلاً اگر کوئی آپ سے کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں اہلا بکا آپ کہہ سکتے ہیں. کیف حالک، آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے. بخیر والحمدللہ، یعنی اب یہاں سے آپ کو کیف حال، کیف الحال، کیف الصحہ، کیف الشغل، یہ چار چیزیں ایسی ہیں آپ ان سے ان کی طبیعت اور ان کے کاروبار کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ چار فریزز یہاں پر دیے گئے ہیں. کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے. بخیر والحمدللہ، الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں. کیف الحال، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ طیب یا زین کہہ سکتے ہیں، طیب کہہ سکتے ہیں یا زین کہہ سکتے ہیں. درمیان میں جو آپ لکیر دیکھ رہے ہیں اس کو اوبلک کہتے ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کریں، ساتھ ہی ساتھ دونوں استعمال نہ کریں. وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. کیف الصحہ، صحت کیسی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. سلیم یعنی کہ صحت اچھی ہے. والحمدللہ علی السلامہ، اور اس سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر. کیف الشغل، کام کیسا چل رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں کیف الشغل، ہاؤ از ایوری تھنگ، ہاؤ از گوئنگ آن، واٹس گوئنگ آن، واٹس اپ، یہ سب پوچھتے ہیں. تو کیف الشغل، کیسے حالات کیسے ہیں. تمام، وکل شیء علی ما یرام، تمام یعنی تمام چیزیں بہتر ہیں. صرف تمام بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے آگے مزید آپ جوڑ سکتے ہیں کل شیء علی ما یرام، یعنی تمام چیزیں مرضی کے مطابق ہیں. راما یرومو سے یہ مضارع مجہول ہے، جس طرح سے یقالو ہے اسی طرح سے یرامو ہے. یعنی اصل میں یہ یرومو تھا. واو کو قاعدہ نمبر 8، اچھا قاعدہ نمبر 8 آپ نہیں جانتے ہیں، تو یعنی کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. اب واو کو الف سے بدل دیا، یرامو ہو گیا. کا معنی ہوتا ہے مقصد، جس کا قصد کیا جائے، یعنی ما یقصد. کل شیء علی ما یقصد، ہر وہ چیز ایسی ہے جس کا قصد کیا جاتا ہے، یعنی مرضی کے مطابق ہے. آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَيْنَ أَنْتَ عَزِيزِي، بھائی آج کل آپ ہو کہاں، پوچھتے ہیں نا آج کل کہاں ہو، دکھتے نہیں وغیرہ. ویئر ہیو یو بین. انا ہونا فی دہلی، یہیں دلی میں. لم اقابل کا منذ زمان، یعنی ایک مدت سے آپ سے ملاقات نہیں کیا. اقابل، قابلہ یقابل و مقابلہ کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، اور یہ باب مفاعلت سے ہے. مضارع معروف ہے، صیغہ واحد متکلم ہے. لم داخل ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا ہے، اس وجہ سے لام کو ہم ساکن پڑھیں گے، لم اقابل. اور یہ جو کاف ہے یہ واحد مذکر حاضر ہے، ضمیر منصوب متصل ہے. منذ زمان، ایک مدت سے، ایک مدت یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں لانگ ٹائم نو سی. لانگ ٹائم نو سی یعنی ایک زمانہ ہو گیا ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھا، آپ سے ملاقات نہیں کیا. نعم کنت مشغولا، یس آئی ہیو بین ویری بزی، ہاں میں قدرے مصروف تھا. مشغول، شغلہ یشغلو کا معنی ہوتا ہے مصروف ہونا، اور شغلہ یہ مشغول یہ اس میں مفعول ہے. کنتو مشغولاً یہ حالت نصبی میں ہے، کنتو کی خبر ہونے کی وجہ سے. اور نعم بمعنی اجیبو، یہ اس میں یہ حرف ایجاب ہے، یعنی کہ بمعنی اصدق یا اجیبو. ماذا تعملو، آپ کرتے کیا ہیں. اب پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا کام چل رہا ہے، مطلب کیا کرتے ہیں. تو اعملو او اشغلو فی السفارتی، تو آپ دونوں طرح سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اس طرح بول سکتے ہیں اعملو فی السفارتی یا اشغلو فی السفارتی. لیکن آپ ہیں طالب علم، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے ماذا تعمل، تو انا ادرسو فی الصف الثالث، فی الصف الثالث، انا ادرسو فی الصف الثالث. بہرحال تو آگے پوچھتے ہیں فی ای سفارت. انا ماذا تعمل، انا اعمل فی السفارت. سفارت کا معنی ہوتا ہے ایمبیسی، ایمبیسی. سفارت خانہ، سفارت خانہ کسے کہتے ہیں، جہاں پر ویزا، پاسپورٹ، ویزا وغیرہ سے تعلق معاملات
انجام دیے جاتے ہیں وہ سفارت خانہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے ملک کے وہاں پر آفس کہہ لیں، آفس ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو سفارت خانہ جانا ہوگا، وہاں سے اپروول آپ کو ملے گا، پھر آپ دوسرے کنٹری جا سکتے ہیں، وہ تعلیم کے لیے ہو یا سیر و سپاٹا کے لیے ہو یا کام کے لیے ہو، کچھ بھی ہو۔ اچھا، فی ای سفارتین، کس سفارت خانہ میں آپ کرتے ہیں، کس ایمبیسی میں کرتے ہیں؟ ان وچ ایمبیسی؟ سفارت المملکت العربیۃ السعودیۃ، یہاں پر یہ لفظی غلطی ہے، یعنی کتابت میں غلطی ہے، العربیۃ ہے، یہ عین ہے، یا نہیں ہے، عین ہے، تو مملکت عربیہ سعودیہ کے سفارت خانہ میں۔ اب اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کب سے، جیسے اگر آپ سے کسی نے پوچھا ماذا تعمل، آپ کیا کرتے ہو، آپ نے کہا کہ انا ادرسو فی الصف الثالث۔ این تدرسو، وہ پوچھے گا این تدرسو فی ای مدرسۃ، تو آپ کہیں گے انا ادرسو فی دار العلوم انوار روا نوساری گجرات۔ اس کے بعد میں وہ پوچھے گا منذ متی، کب سے پڑھ رہے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا منذ شہرینی، میں 2 مہینوں سے پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کب سے پڑھ رہے ہیں تو یا تو آپ کہہ سکتے ہیں منذ سنتین، 1 سال سے پڑھ رہا ہوں، اور منذ سنتینی، 2 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اور منذ 3 سنوات یا منذ 4 سنوات، منذ 5 سنوات، جتنے سالوں سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں گے، منذ سنتین، منذ سنتینی، منذ 3 سنوات، منذ 4 سنوات وغیرہ۔ اچھا، مبروک، مبارک ہو، مبروک مبارک ہو، یہ بھی ایک استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو کنگریچولیشن اگر بولا جاتا ہے، کنگریچولیشن، تو کہتے ہیں مبروک، مبارک ہو۔ اور اس کے جواب میں آپ بھی کہیں گے بارک اللہ فیکا، یا آپ ایک اور استعمال کرتے ہیں بورکتا، بورکتا، یا وبورکا فیک، وبورکا فیک، یہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ فی ای وظیفۃ، کس جاب میں، وظیفت جمع وظائف کا معنی جاب، کام، کون سے کام میں، یعنی سفارت خانہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اشغل مترجمن، اشغل مترجمن، میں وہاں پر بطور مترجم، ٹرانسلیٹر کام کرتا ہوں۔ ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں، اب کوئی عرب سے آئے، ظاہر سی بات ہے اس کو ہندوستانی زبان نہیں معلوم ہوگی، ممکن ہے، تو اب ہندوستانی لوگوں سے بات کرنے کے لیے اس کو بیچ میں ایک ثالث کی ضرورت ہوگی، ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی، تو وہیں پہ وہ کام کرتے ہیں، ترجمہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو مترجمن منصوب ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں کیوں منصوب ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ تمیز ہے، اشغلو مترجمن، بلکہ حال ہے، حال ہے، میں وہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے اشغلو مترجمن، وہاں پہ حال ہے، یہ حال۔ طیب، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ طیب کوئی کو بولتا ہے تو آپ اس کے جواب میں اللہ یکرمک، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے، فضل فرمائے وغیرہ۔ وتکتب علی الآلۃ، کیا آپ ٹائپنگ کرتے ہیں؟ الکتابۃ علی الآلہ، آلہ کا معنی یہاں پہ ہے کمپیوٹر، آلت کمپیوٹر بولتے ہیں، اور الکمپیوٹرو بھی بولتے ہیں، اور الحاسوب بھی بولتے ہیں، کمپیوٹر کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں میری جانکاری کے مطابق، آلہ ہے، الحاسوب ہے، اور الکمپیوٹر ہے۔ الحاسوب کو کیلکولیٹر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ وتکتب علی الآلۃ، کیا آپ ٹائپنگ کرتے ہیں؟ نعم اکتب علی الکمپیوٹر والحمدللہ، ہاں میں ٹائپنگ کرتا ہوں، الحمدللہ ٹائپنگ کرتا ہوں۔ من ھذا معک، آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ ھذا صدیقی، ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ مسمہ، مسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ من این، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہوا من مصر، وہ مصر کے ہیں۔ ماذا یعمل، وہ کیا کرتے ہیں؟ یعمل مہندسا فی شریکۃ، وہ ایک کمپنی میں بطور انجینئر کام کرتے ہیں۔ یعمل مہندسا، ٹھیک ہے۔ فی شریکت، شریکت جمع شریکات معنی کمپنی۔ وفقکم اللہ لما فیہ الخیر، بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، کسی کو بھی آپ یہ دعا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اس چیز کی توفیق دے جس میں بھلائی ہو۔ بڑی پیاری دعا ہے، آپ اس کو رٹ لیں، اس کو یاد کر لیں اور اس کا استعمال بھی کرتے رہیں۔ حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت، اے اطال اللہ عمرک، اطال اللہ عمرک،
او ابقاک اللہ حیاک اللہ ابقاک اللہ اطال اللہ عمرک متعنا اللہ بطول حیاتک، یہ سب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فرصت سعیدہ یعنی ہادی فرصت سعیدہ، بہت ہی اچھا موقع تھا اس کو، یعنی کہ نائس ٹو میٹ یو بولتے ہیں نا لاسٹ میں مل کے، نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ فرصت سعیدہ بڑا پیارا موقع تھا۔ انا سعید بلقائک، اور یہاں پہ استعمال انہوں نے کیا میں بھی آپ سے ملاقات کر کے خوش ہوں۔ بلقائک، لاقا یلاقی ملاقاتا، ولقاء باب مفاعلت کا مصدر ہے لقاء، لقیہ یعنی ناقص یائی ہے، لقیہ یلقا، اور آخر میں حمزہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے دعاء ہے، دعاء میں یعنی اگر آخر میں واو یا یا ہو، کلمے کے آخر میں واو یا یا ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، یوں ہی یہاں پہ لقاء میں بھی حمزہ سے بدل دیا گیا ہے اس کو۔ انا سعید بلقائک یا سررت بلقائک بھی بول سکتے ہیں، سررت بلقائک، سعدت بلقائک، مسرور بلقائک، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شکراً، عفواً، اگر آپ کو کوئی شکریہ بولتا ہے تو آپ اس کے جواب میں عفواً استعمال کریں، اور اگر آپ کسی سے معافی چاہتے ہیں تو العفو استعمال کریں گے، العفو، اور شکریہ کے جواب میں عفواً یعنی کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں تو عفواً استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، ڈونٹ مینشن اٹ، اٹس اوکے وغیرہ۔ مع السلامہ یعنی سی یو، سلامتی کے ساتھ جائیں، اور وإلی اللقاء انشاءاللہ، اگلے ملاقات تک انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے یہاں پہ مع السلامہ اور الی اللقاء کہوں گا، اور آپ کا کام صرف یہی ہے بھائی کہ یہ جو پورا سبق ہے، پورا سبق آپ اسے زبانی یاد کریں، ہر جملہ اس کا مفید ہے، آپ کو ہر جگہ اس کی ضرورت پڑے گی، اور جو میں نے خاص کر کے تنبیہ کی ہوئی ہیں اس پر آپ نظر رکھیں، اس کے معانی اور مطالب آپ کاپی میں لکھیں۔ ہاں، ترجمہ اس کا پورے سبق کا ترجمہ آپ کاپی میں لکھیں گے اور بھیجیں گے گروپ میں باقاعدہ، وہاں پر کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کی اصلاح کروں گا، اور اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر سے آپ پوچھ لیں بلا جھجک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔